آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ رمضان اب رخصت ہونے کو ہے اور شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے۔ ایسی مبارک رات میں عبادت کرنا اور اس رات کو پا لینا ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے سوچا کچھ دن تو رہ گئے ہیں، تو کیوں نہ 27ویں رات کے 3 ایسے اعمال آپ سب کی خدمت میں رکھ دیے جائیں جسے سن کر اور جان کر نہ صرف خوشی ہوگی بلکہ آپ سب کی من کی مرادیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور میں تاکید کے ساتھ آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ واقعی 27ویں رات میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہوگی کہ آپ سب کی خدمت کے لیے ہم یہ چینل چلاتے ہیں، تو آپ سب حضرات سے میں ویڈیو کے آخر میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں اپنے خوبصورت کمنٹس کے ساتھ آگاہ ضرور کیا کریں، یہی ایک ہمارے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ حضرات مایوس نہیں فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ 27ویں رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی یہی کرنا ہے۔ اب یہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز سے اٹھے بغیر آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب یہ عمل کرنے پر آپ کو حاصل کیا ہوگا وہ ذرا سنتے جائیں۔ جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے بلکہ اس کے والدین کے بھی گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دیں گے، اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کو سجا دو، اور جب تک وہ تمام جنت کی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک ایسے شخص کو موت نہیں آئے گی۔ سنا ناظرین، کیسا زبردست عمل ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے اور ساتھ میں اس کے جنت کی ساری نعمتیں بھی موت سے پہلے دکھا دی جائیں۔ تو اسی لیے میں نے آپ سب کو بڑی تاکید سے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں دوسرے عمل کی طرف، جس کو کرنے سے آپ کی ہر مانگی ہوئی جائز حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آپ نے کرنا یوں ہے کہ 27ویں رات کو ہی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر جو 30ویں سپارے میں ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب آپ حضرات یہ سن کر پریشان نہ ہوں، جانتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مشکل عمل ہے، لیکن اگر میں آپ کو صرف اس وجہ سے نہ بتاتا کہ یہ مشکل عمل ہے تو اس کے پیچھے چھپے راز اور نعمتیں جو ہیں ان سب سے آپ محروم ہو جاتے۔ تو اس لیے تھوڑی سی مشقت اس رات میں خدا کے لیے ضرور کر لیجئے گا، اور سورہ اخلاص 50 بار جب پڑھنے لگیں تو انگلیوں کے پورے پر اشارے سے گنتی کر سکتے ہیں تاکہ تعداد آگے پیچھے نہ ہو جائیں، لیکن گنتے وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ دونوں کھل جائیں ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب جب آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے تو آپ نے ایک خالی سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سجدے سے آپ نے سر نہیں اٹھانا
بلکہ تسبیح مکمل ہوتے ہی سجدے میں ہی اپنی دنیا اور آخرت کی جو حاجتیں مانگنا چاہیں مانگنا شروع کر دیں۔ جس کی بہت ہی مشکل حاجت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کی حاجتیں پوری ہونے لگیں گی۔ دیکھیں ناظرین، یہ صرف ایک ہی رات کا عمل ہے، اور پھر آپ نے سارا سال اس عمل کی بدولت جو آپ کو نعمتیں ملیں گی ان سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ کمنٹس میں اور فیس بک پر سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے اعمال آزما لیے مگر مجال ہے کہ ہماری کوئی حاجت پوری ہوئی ہو۔ تو ان سب حضرات کو میں اس عمل کی دعوت دیتا ہوں، اگر اپنی ہر مشکل حاجتوں کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں اپنی تھوڑی مشقت کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے یہ عمل کریں، اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ مانگ کر دیکھیں تو انشاءاللہ اس مبارک رات کی برکت سے آپ نواز دیے جائیں گے، اور اس عمل کو کرنے والا کبھی مایوس اور خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اب تیسرے عمل کی جانب آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ اب اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہو اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہو تو آپ نے صرف بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ 3 عمل میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے بتا دیے ہیں، اب آپ لوگوں پر ہے کہ جو جتنا طلبگار ہوگا انشاءاللہ وہ ان اعمال کی بدولت بہت کچھ سوچ سے بھی زیادہ اور گمان سے بھی بڑھ کر حاصل کر لے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب ضرور کوشش کریں گے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جو یہ عمل کرے اللہ تبارک و تعالی ان کی من کی مرادیں، ان کی حاجتیں، ان کی خواہشات اللہ تبارک و تعالی اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے ان کی پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور اپنے پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔